محترم جناب سبحان مناف صاحب، غالباً آپ کا نام عبدالسبحان ہوگا لیکن آپ نے صرف سبحان استعمال کیا۔ جب نام عبدالسبحان ہو اور یقیناً اس کے ساتھ عبد لگنا چاہیے، جب بھی آپ کہیں اپنا نام بتائیں یا لکھیں تو اپنے آپ کو عبدالسبحان کہا کریں۔ شکریہ۔ عبدالسبحان مناف پٹیل صاحب، آپ نے جکارتا انڈونیشیا سے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا، آپ کا شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کام کے سلسلے میں جکارتا میں، یہاں کے مسلمانوں کا اپنا ہی کوئی اسلام، عورتیں مردوں کے ساتھ وضو کرتی ہیں اور نماز بھی پڑھتی۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو جناب عبدالسبحان صاحب یہ ہے، ہمارا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا ان جیسے جو ممالک ہیں، ان میں جو اسلام میں تازگی اور فرق ہے، یقیناً اور دوسرے ممالک اگرچہ وہ اسلامی لیکن ان میں وہ اقدار قائم نہیں جو ان ممالک میں۔ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کام ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ بتدریج ایسا ہوا، لوگ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو، مذہبی جمود جٹائی ہو جائے، اور مذہبی علماء اور اکابر جب ایسی برائیوں سے صرف نظر کرنے لگ جائیں تو یہی نتائج نکلیں گے جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اول تو خواتین کا مسجد میں آنا ہی ناجائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین مساجد میں آتی ان پر شرائع حدیث نے بڑی مقصود بحث کی، اور اس بحث کی تلخیص یہ ہے کہ چونکہ اسلام نیا نیا آیا تھا، خواتین کو اسلام کے ہر حکم کو سمجھانے کی بے حد ضرورت تھی، تو اس موقع پر اس مجبوری کے تحت خواتین مسجدوں میں آتی اور اسلام کی تعلیمات سے بہرور ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت راشدہ کا بلا شبہ ایک سنہری دور تھا، اور قیامت تک شاید وہ دور نہیں آئے جس میں تقوی، پرہیزگاری، عدل، انصاف گلی کوچوں میں پایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنوں سے بچنے کے لیے خواتین کے داخلے پر اپنے زمانے میں پابندی لگا دی۔ اس روایت کی شرح میں بھی ہمارے علماء نے یہی لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے پابندی لگائی کہ اس زمانے میں خواتین جو ضروری دینی مسائل تھے ان سے آگاہ ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے پابندی عورتوں پر عائد کر دی تاکہ کسی قسم کا شر اور فساد اسلام میں برپا نہ ہو۔ اب چونکہ یہ اسلامی ممالک جو لفظ اسلام سے آشنا تو ہیں لیکن اسلامی اقدار سے نہ آشنا ہونے کی وجہ سے انہیں فراموش کر دیا۔ خواتین مردوں کے ساتھ وضو کریں، چلیے یہاں تک بھی خیر ہے کہ وضو ہی کر لیں، لیکن یہ کہ جب نماز پڑھیں تو خاتون کے برابر میں جو آدمی کھڑا ہوگا باجماعت اگر نماز ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے، اسی طرح جو دہنے بائیں آدمی کھڑا اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے، خاتون کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو سننے میں الجھن لگ رہی ہوگی، خواتین کی اگر کہیں صف بن جائے اور وہ تمام باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں تو ان کے پیچھے جو صفیں ہیں وہ اگر 10,000 صفیں بھی اگر بن جائیں تو سب کی نماز فاسد ہو جائے۔ چاہیے یہ کہ آپ وہاں کے امام سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ باجماعت نماز میں خواتین کا شرکت کرنا کتنی ہلاکت، اور یہ کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھیں گی ان کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ برائے کرم آپ یہاں آئیں یا کسی کو بھیجیں، آپ اپنا مکمل پتہ بھیجیے اور ہمارے اہداف متعین کیجیے کہ کہاں وہاں مسلمان ہیں، ہندوستانی اور پاکستانی، جہاں سمجھانے کی انہیں ضرورت ہے۔ آئندہ آپ مفصل طریقے سے ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں دنیا میں اور تبلیغی ہم دورے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک تبلیغی دورہ آپ کے یہاں کا بھی ہوگا، بشرطیکہ کہ ہم مکمل ہمارے رابطے میں رہیں، وہاں کی ضرورتیں، وہاں کے مسائل سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔